أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ آپ مت گمان کرو کہ ظالموں کے ان ظلم کے اعمال سے تیرا رب غافل ہے۔ وہ تو ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے جس میں ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ محترم سامعین اور سامعات، رب ذوالجلال والاکرام مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، جج بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، مالک الملک بھی ہے۔ اور یہ بات بہت زیادہ ڈھارس بندھاتی ہے، تسلی دیتی ہے، حوصلہ افزا بات ہے ہر مظلوم کے لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ جس نے آج ظلم کیا ہے وہ اگر نہ کرتا تو آج وہ بچ سکتا تھا، اس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہوتا تھا۔ کل جب اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس وقت اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ مظلوم ظلم کے باوجود آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کو اس دن خوشی ملے گی جب اس کو اس کی جزا ملے گی، جب اس کو اس جزا کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ کتنا عظیم، ہیوج، بہت بڑا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کی گردن میں ہم نے ریکارڈر لگایا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت والے دن ہم اس کا پرنٹ نکال دیں گے۔ يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کے سامنے پھیلا ہوا ہوگا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا محاسبہ کرتا جا۔ بدھ والے دن میرا تفسیر کا سبق ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ ایک آیت کی تفسیر کی 1 گھنٹہ لگا 19 GB پہ، اور 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ کتنی GB پر ہوگی؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہر شخص کی ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی حرکتیں، اس کی جنبشیں، اس کی باتیں، اس کے دل کے احوال، اس کی سازشیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ خیر دیکھے گا کی ہوگی اس کو مل جائے گی، اور جس نے ایک ذرہ برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو مل جائے گی۔ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میرے اعمال نامے کو کیا ہوا ہے؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں مس نہیں ہوئی، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ ایسی چیزیں جس کا کسی کو علم نہیں تھا وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، بہت باریک جن کو ہم گناہ نہیں مانتے تھے وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کیا ہوگا وہی اس میں لکھا ہوگا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنی آپ پر حرام کیا ہوا ہے۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے،
تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، ظلم نہ کیا کرو۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں حکومت کفر کے ساتھ چلائی جا سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلائی جا سکتی۔ کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت والے دن اس کے لیے نور نہیں ہوگا، اندھیرے ہوں گے، اور پھر ایک ایک چیز کا بدلہ دے کر چھوٹے گا، نہیں بدلہ دے گا چھوٹ نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر لو، جس دن کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو لینے دینے کا آج کا طریقہ روپیہ پیسہ درہم و دینار ہے، اس وقت یہ نہیں ہوگا، اس وقت نیکیوں اور برائیوں کا لین دین ہوگا۔ اس دن سے پہلے پہلے اپنے معاملات صاف کر لو۔ فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ ساتھی کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بحسناتہ، قیامت والے دن مفلس وہ ہوگا جو بہت زیادہ نیکیاں کما کر لایا ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا ہے، بڑا خوش ہے، قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، فرمایا لوگ آ جائیں گے شکایتیں لے کر، یا اللہ یہ ہمارا دیندار ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، میری عزت خراب کی تھی۔ تہمت تو تہمت ہوتی ہے۔ کئی بازاری لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو روٹین میں برا کہتے رہتے ہیں، ماں بہن کی گالی تہمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ماں بہن کی گالی، اور بعض اعلیٰ اقدار والے لوگ ہوتے ہیں جن پر تہمت کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ تہمت لگنے پر بسا اوقات وہ اپنے آپ کو قتل کر بیٹھتے ہیں، تہمت لگنے کے بعد بسا اوقات وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، تہمت لگنے کے بعد بسا اوقات وہ گھر بیچ کر علاقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی اپنی غیرت ہوتی ہے، اپنی اپنی عزت ہوتی ہے۔ اس پر تہمت کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی یہ تو اس کا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، اس لیے وہ اس کا فیصلہ یوں کرے گا، وہ تہمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ کر تول کر اس کو دے دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہاد پر گیا، کسی ساتھی کو کہا میرے گھر کا خیال رکھنا، سامان وغیرہ ان کو لا کر دیتے رہنا، وہ اگر یہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلط راستے پر چل نکلے، عورت کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانے لگ جائے، گناہ کرنے لگ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس مجاہد کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں سے جتنی چاہو اٹھا لو۔ پھر فرماتے ہیں بتاؤ کہ وہ کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا اس کی؟ ایک دن آنے والا ہے اس میں بدلے چکائے جائیں گے۔ یاتی وقد قذف ھذا، اس نے تہمت لگائی تھی، وسفک دم ھذا، اس نے اس کا خون بہایا تھا، قتل کر کے یا ویسے زخم کر کے خون بہایا تھا، اس کو بھی اس کا بدلہ تول کر نیکیوں میں دے دیا جائے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے اس کا مال اڑا لیا تھا۔ کتنا مال کس طریقے سے، نت نئے طریقے دنیا میں آ چکے ہیں۔ کوئی کریڈٹ کارڈ سے چوریاں کرتے ہیں، کوئی فراڈ کر کے فون کر کے، کئی طریقے ہیں لوگوں کے پیسے نکلوانے کے،
کوئی ویسے ڈائریکٹ جا کر چوری کر لیتا ہے، کوئی فراڈ کر لیتا ہے، کوئی دھوکہ، کوئی جیب سے، کوئی موبائل چھین لیتا ہے، سب طریقے ہیں۔ فرمایا اس کو بھی دینا پڑے گا۔ کوئی چلتی ٹرالی سے گنے کھینچ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ تو گناہ تھوڑا ہی ہے۔ اگر تجھے توبہ نصیب ہوئی تو کہاں سے تلاش کرے گا اس ٹرالی کو، اس مالک کو، کہ دنیا میں اپنا حساب برابر کرنے کے لیے اس کو بدلہ دے سکے۔ کوئی گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے ٹکٹ نہیں لیا، اس کو چکمہ دے کر میں ادھر ہو گیا، وہ ادھر سے آیا تو میں ادھر ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلنے دیا میں نے۔ کہاں سے تلاش کرے گا اس بس کو، اس ریل کو؟ کیسے دے گا اس کو اس کے پیسے؟ نہیں تو پھر رب الجلال کے دربار میں دینے پڑیں گے۔ اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کھڑا ہونا ہی سزا کے لیے کافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے دربار میں ویسے کھڑا ہونا ہی سزا کے لیے کافی ہے۔ آپ کو ملزم بنا کر کھڑا کیا جائے، بعد میں بھلے آپ چھوٹ بھی جاؤ۔ سہولت اس میں ہے کہ اس جہان میں سارے کیس برابر ہو جائیں اور ان کو اللہ کی عدالت میں دوبارہ پٹ اپ نہ کیا جائے۔ سہولت اس میں ہے۔ اگر وہ کیس دوبارہ وہاں کھلا تو اس کیس میں کھڑے ہونا اور اس میں اپنے نتیجے کا انتظار کرنا اور اس بات کا خوف ہونا کہ کہیں ہار نہ جاؤں، یہی سزا کے لیے کافی ہے۔ کوشش کرو کہ معاملات دنیا میں صاف ہو جائے۔ فرمایا اس نے مال اٹھایا، اس کو بھی نیکیاں تول کر دے دی جائیں گی۔ مال تو مال ہوتا ہے، زمین بھی مال ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا، لوگوں کی عادت ہے مکان بناؤ تو تھوڑا سا دوسرے والے کی طرف 4 انچ 6 انچ لے جانا۔ لوگوں کی عادت ہے 2 فٹ بازار کی طرف بڑھا دینا، 4 فٹ اگلی بار 2 فٹ اور بڑھا دینا۔ دیکھتے دیکھتے بازار گلیاں بن جاتے ہیں۔ یہ عوام کا راستہ تنگ کر دیا، گزرنے والے پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرتا ہے، وہ ایک بالشت کا بور کرو پوری زمین میں جتنی مٹی نکلے گی، اور ایسا ہی بور 7 زمینوں میں کرو۔ فرمایا جو کچھ نکلے گا وہ سارا اس کے اوپر لادا جائے گا۔ اور ہم تو بالشت تھوڑا لیتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ہم تو مرلوں کے حساب سے، ایکڑوں کے حساب سے قبضے کرتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا 7 زمینوں سے اس کو اٹھوایا جائے گا قیامت والے دن۔ توّے کا بھی یوم القیامہ، گلے میں ان زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، اس کے اوپر لادی جائیں گی، اور پھر بھی دے کر ہی چھوٹے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا بدلہ دے کر ہی چھوٹے گا۔ اللہ اکبر، اکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری پٹائی کی تھی۔ اللہ اکبر، اس کی پٹائی کا بدلہ بھی تول کر دے دیا جائے گا۔ فَإِذَا فَانِيَتْ، فرمایا ایک وقت آئے گا اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو چکا ہوگا، مگر لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ دنیا میں یہ سسٹم چلتا ہے کہ بندہ کنگلا ہو گیا، اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، اب جس کو جو ملتا ہے لے لو، بس اور کچھ نہیں ملے گا۔ دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ قرار دے دیا، اب اس سے قرض خواہ اپنا حق نہیں مانگ سکتے۔ لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا، اب باقی لوگ چھٹی کرو، ایسا نہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب جتنے لوگ اس سے اپنا حق لینے آئیں گے، ان کے حق کو، ان پر کیے ہوئے ظلم کو پلڑے کے ایک طرف رکھا جائے گا، اور ان کی ہی گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تول کر اس ظالم کے سر پر ڈالا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں کا پہاڑ برائیوں کے پہاڑ میں بدل چکا ہوگا، اور اس کی آگ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حق حق ہوتا ہے،
کافر کا حق بھی حق ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں یہ تو کافر ہے، اس کا حق مار لو تو کیا ہے. حق حق ہوتا ہے، کافر کا بھی حق ہوتا ہے. تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تیرے گریبان پہ کافر کا ہاتھ ہو قیامت والے دن. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی چیزیں ہڑپ کر جانا اس کا کوئی گناہ نہیں. بجلی چوری کر لو، یہ ظالم ہم پر اتنے بل ڈال دیتے ہیں، اتنے ٹیکس ڈال دیتے ہیں، اس لیے بجلی چوری کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. پیچھے جو فیڈر ہے اس فیڈر سے جتنی بجلی نکل رہی ہے اتنا انہوں نے بل لینا ہی لینا ہے. آپ چوری کر لو گے تو وہ بھی انہوں نے لینا ہی لینا. آپ سے نہیں لیں گے، پڑوسیوں سے لیں گے، سب پر ڈال دیں گے. کس کس کو واپس کرو گے؟ چوری تو نے کی ہے لیکن حق ان سارے ایک فیڈر والوں کا ہے، وہ جو تو کھا رہا ہے. کس کس کو واپس کرو گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کس کس کا کتنا دینا ہے؟ اگر ہدایت نصیب ہو گئی، اگر توبہ نصیب ہو گئی، اگر معاملات دنیا میں بے باک کرنا چاہا نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس کو کیا پتا کہ جو بجلی میں نے چوری کی تھی وہ کس کس پر کتنی کتنی ڈالی گئی تھی. وہ حکومت کی چوری نہیں ہوتی، وہ اس فیڈر والوں کی چوری ہوتی ہے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. فرمایا جو کسی کا دینا تھا وہ نیکیوں اور برائیوں کی شکل میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس کا نیکیوں کا پہاڑ برائیوں کا بن جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. الیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ. ہر شخص، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے. عزت پر ہاتھ ڈالے گا یہ بھی ظلم ہے، مال پر ڈالے گا یہ بھی ظلم ہے، اس کی جان پر ڈالے گا یہ بھی ظلم ہے. ایک ظلم ہوتا ہے رب ذوالجلال کی جناب میں، وہ سب سے بدترین ظلم ہوتا ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے نیچے رکھنا، گستاخی کرنا ظلم ہے. ان کو ان کے مرتبے سے اوپر چڑھا کر کے رب کی ذات کے شان میں لے جانا یہ بھی ظلم ہے. جتنی ذات بڑی ہے اتنا ظلم بڑا ہو جاتا ہے. ظلم کے لفظی معنی ہوتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو اصل جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا. جرابوں کو سر پہ اور پگڑی کو پاؤں پر، اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے. کمپیوٹر والے کو سیل پہ لگا دو، سیل والے کو کمپیوٹر پہ لگا دو، اس کو وہ کام آتا نہیں، پوری فیکٹری تباہ ہو جائے گی، یہ ظلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنا بھی ظلم ہے. مبالغہ کر کے رب کی ذات کے دائرے میں لے جانا یہ بھی ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی اور کو سمجھنا یہ ظلم ہے. دوسرا ظلم ہوتا ہے کسی ایک دوسرے پر، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی قابل گرفت ہے، وہ بھی بدلہ دے کر چھوٹے گا. اور تیسرا ظلم ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جتنی بھی وائلیشن ہے شریعت اسلامیہ کی وہ اپنے آپ پر ظلم ہے. پھر اپنے آپ کو قتل کرنا اپنے آپ پر ظلم ہے. اپنی اولادوں کو ان کی تربیت خراب کرنا یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی اپنی اولاد پر بھی. سگریٹ نوشی کرنا اپنے آپ پر ظلم ہے. ہر قسم کا نشہ اپنے آپ پر ظلم ہے.
ہر وقت موبائل سے اپنی آنکھیں خراب کر لینا، ریڈیشن سے اپنا دماغ خراب کر لینا، موبائل کی گیموں سے بچے قتل ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد کا بچہ قتل ہو گیا، گیم کھیلتا رہا، ابھی میں جیتا، ابھی جیتا، کھیلتا رہا، تقریباً 24 گھنٹے مسلسل کھیلتا رہا، اس کی دماغ کی شریان پھٹ گئی، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم اپنے اوپر ہے، یہ انسان کا جسم اس کا اپنا نہیں، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے، اس کو یہ بیچ نہیں سکتا، اس کے گردے اس کا خون بیچ نہیں سکتا، اللہ واسطے دے سکتا ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتا، جائز نہیں۔ اگر اس کا اپنا ہوتا تو قتل کر سکتا ہوتا، یہ اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر اس کی طاعت میں استعمال کرنا اس پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرے گا تو یہ ظلم ہے۔ اور دنیا میں بے شمار ظلم ہیں، عوام پر ظلم کرتی ہے، افراد پر ظلم کرتے ہیں، جماعتوں پر ظلم کرتی ہیں، حکومتوں پر ظلم کرتی ہیں، عوام حکومتوں پر ظلم کرتی ہے، حکومتیں عوام پر ظلم کرتی ہیں، بڑے ملک چھوٹے ملکوں پر ظلم کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہوا، پہلے روس نے لاکھوں مسلمان شہید کیے، پھر امریکہ نے کیے، بغداد میں کتنے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، یہ ظلم ہے۔ اور اس وقت ظالم کے ہاتھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ ہے تو اس لیے ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ UN کی چھتری میں یا کئی اور ذیلی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں مالیات کی، ان کی چھتری میں ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے ہاتھ میں نہ کوئی فوج ہے، نہ تلوار ہے، کچھ نہیں، صرف وہ آپس میں ایک اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے 34 ملک تھے، اب زیادہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں جناب پاکستان یہ نہ کرے، پاکستان یہ کرے، اتنے مطالبے پورے ہو گئے، اتنے رہ گئے۔ ظلم تو کر رہے ہیں لیکن بغیر اسلحے کے کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے طاقت ہے ان کے آپس کے اتحاد کی۔ اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود، ملکوں کی تعداد بھی زیادہ ہونے کے باوجود، یہ ایک مٹھی نہیں بن جاتے۔ ہم تمہیں آئسولیٹ کر دیں گے، ہم تمہاری فلائٹیں روک دیں گے، ہم تمہارے معاہدے ختم کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے، سب کچھ وہ نہیں کر سکتے اگر مسلمان ملک آپس میں ایک جان ہو جائیں۔ وہ کر دیں بائیکاٹ، یہ آپس میں لین دین کرتے رہیں، جی سکتے ہیں؟ حیران کن بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس وقت جو نہ نظر آنے والی غلامی میں مسلمان شکار ہیں اور مظلوم ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ کافروں نے اپنے کندھے سے کندھا ملایا ہوا ہے، وہ ایک جان ہے، ایک مٹھی ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اور وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، ہمت ہی نہیں کرتے، افراتفری ہے، کافروں کی غلامی میں ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ لگاتے ہیں، ان کو باور کرواتے ہیں کہ میں تیرا زیادہ غلام ہوں، میں تیری زیادہ بات مانتا ہوں، میں زیادہ سیکولر ہوں، دوسرا زیادہ دیندار ہے، میں زیادہ سیکولر ہوں، مجھے اگلی باری دی جائے، اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں غیر مسلمان اقلیت میں تھے ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کافروں نے ان کی حمایت کی، سوڈان آدھا کاٹ کر کے عیسائی حکومت بنا دی، انڈونیشیا کاٹ کر مشرقی تیمور میں حکومت کھڑی کر دی، کوئی لمبی چوڑی تحریک نہیں چلی، کوئی زیادہ ان کے لوگ نہیں مرے، وہاں پر انٹرنیشنل دباؤ ڈال کر وہاں پہ اپنی حکومت بنا دی گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں فلسطین ہے،
ان کو ان کا حق نہیں دیا، بلکہ جو ظالم تھا اس کو تسلیم کرنے کے لیے سارے ملکوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پورے عرب دنیا پر دباؤ ہے، پورے غیر عرب دنیا پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ اپنے گماشتے چھوڑے ہوئے ہیں میڈیا میں بھی، حکومتوں میں بھی، خارجہ پالیسی میں بھی، کہ تم ماحول بناؤ ساری دنیا اس کو تسلیم کرے، اور جو مظلوم وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہ رہے ہیں، جن کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، جن کی آبادی زیادہ اور علاقہ سارا چھین لیا گیا ہے، ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے، وہ وہیں رہیں، وہاں تنگ کر دیا گیا ان کو، وہ ہجرتیں کر جائیں، علاقہ چھوڑ جائیں، زمینیں بیچ جائیں، لیکن جو ظالم ہے اس کو تم سب تسلیم کرو۔ اس لیے کہ مسلمان انتشار کا شکار ہے اور کافر ایک جان ہو چکے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ کتنی دہائیوں پر مشتمل ہے، کتنے ملین مسلمان شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھ لو مسلمان ممالک خالی زبان سے بیان نہیں دے سکتے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، صرف زبان سے بیان، کچھ نہیں کرنا۔ OIC اپنا اجلاس بلا لے، احتجاج کر دے، کچھ بھی کر دے، ہوتا کچھ نہیں اس سے، لیکن وہ اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ تو انٹرنیشنل ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیں حکومتیں لے کر دیتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی۔ حالت تو یہ ہے، یہ سب ظلم ہے، بہت زیادہ ظلم ہے۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال والاکرام مظلوم کی مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مظلوم آواز اٹھاتا ہے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب مظلوم رب کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگر دیر سویر ہو جائے، میری حکمت کے تقاضے کے تحت دیر ہو سکتی ہے، مگر میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ میں رب ان کا قیامت والے دن وکیل بنوں گا، جج بھی وہ، وکیل بھی وہ۔ فرمایا وہ شخص کسی نے اس کو مزدور رکھا، مزدوری پوری لے لی اس سے، اس کے پیسے ادا نہیں کیے، قیامت والے دن میں اس کا وکیل ہوں گا، میں اس کی جگہ پہ جھگڑا کروں گا۔ اس ظالم کا کیا بنے گا جس کے خلاف وکیل خود رب ذوالجلال ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس شخص نے عام انسان کو، عورت کو، بچے کو اغوا کیا اور اس کو غلام بنا کر کے بیچ دیا، اس ظالم کے خلاف بھی رب ذوالجلال خود وکیل بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سارے کے سارے ظلم جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لو برما میں کیا ہوا، مسلمانوں کو جلایا گیا، کون اس کے حق میں بولا؟ صرف بولنے کی بات، بولنے سے ہوتا کچھ نہیں، بولنا بھی بند ہے۔ روس نے تقریباً 15 ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو ہڑپ کیا، پوری دنیا خاموش بیٹھی رہی۔ امریکی اتحاد جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، ترکی اس میں شامل ہے، انہوں نے آ کر ظلم کیا، مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک خلیفہ آئے گا، مہدی نام سے خلیفہ آئے گا،
منی من عترتی، میری نسل سے ہوگا، یعاطی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، اس کا نام اور ولدیت میرے جیسا ہوگا، یملا الارض عدلا کما ملئت جورا، پوری زمین پر 7 سال حکومت کرے گا اور پوری زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا، اور اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا اور اس جہان میں بھی عدل قائم کرے گا۔ وہ دن آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین غلط نہیں ہیں۔ یہ مسلمان جو آج اپنی مدد نہیں کر سکتے، کبھی یہ کافر مظلوموں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، کبھی یہ ایک ایک عورت کی آواز پر لمبے لمبے لشکر لے کر پہنچ جایا کرتے تھے، آج یہ اپنی بچیوں بیٹوں کو پکڑ پکڑ کر دینے پر مجبور ہیں۔ اسلحہ کی کمی نہیں ہے، اسلحہ بہت ہے، مال کی کمی نہیں ہے، مال بہت ہے، تعداد کی کمی نہیں ہے، تعداد بہت ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا دنیا تم پر کتوں کی طرح پل پڑے گی اور تم ان کے سامنے بھنے ہوئے گوشت کی طرح ہوگے۔ حرکت نہیں ہوگی تمہارے اوپر۔ او من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، ولیکن غثاء، ان کا غصہ السیل، تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے آگے تنکے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کوئی ٹکتا نہیں، ایسے ہی تم ان کے سیلاب کے آگے بہتے ہوئے چلے جاؤ۔ ان کا کفر کا سیلاب آتا ہے، ہم بہہ جاتے ہیں، ان کا بے حیائی کا سیلاب آتا ہے، ہم بہہ جاتے ہیں، ان کا سازشوں کا سیلاب آتا ہے، سود کا سیلاب آتا ہے، ہم آگے لگ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، رکاوٹ ہی نہیں بنتا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا ویصیبکم الوہن، تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا سے محبت، وکراہیت الموت، موت سے نفرت۔ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا میں پھیلاؤ، دنیا میں آسائشیں، دنیا میں آرام، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش، اس میں لگ جاؤ گے، اور اس وجہ سے تم دنیا سے محبت کرو گے، گھروں سے نکلنا تم پر بڑا گراں ہوگا، دنیا تم پر چڑھ دوڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی مدد کے لیے نکلے، خضر علیہ السلام، دوسرے تیسرے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں میں مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سب مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد اموی آئے، بڑی خیر موجود تھی ان میں، پھر عباسی آئے، عیش و عشرت بہت زیادہ ہو گئی، لیکن پھر بھی ان میں بڑی خیر موجود تھی۔ یہ عباسی خلیفہ ہی تھا، معتصم باللہ، اموریہ کا قلعہ تھا، عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں پر مسلمان بھی آباد تھے، ان پر کسی نے ظلم کیا تھا، ان کی ایک عورت نے آواز دی تھی، واہ معتصمہ، او معتصم تم کہاں ہو؟ وہ آواز کوئی واٹس اپ نہیں آیا تھا، کوئی ای میل نہیں آئی تھی، کوئی فیکس نہیں آئی تھی، کوئی لیٹر مہر والا نہیں تھا، اس نے 4 دیواری میں آواز دی تھی، وہ آواز پہنچ گئی، اس نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نجومی کہتے ہیں یہ دن نکلنے کے نہیں ہوتے، ان دنوں میں فتح کے چانس کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود لمبا لشکر لے کر آیا، عیسائیوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کی مدد کی، ان کی داد رسی کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو شاعروں نے شعر بولے، السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب، کہتا ہے نجومیوں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں اور معتصم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہے۔
یا آپ کی کراچی کے سمندر میں مسلمانوں کا بیڑا لٹ گیا، اس میں مرد عورتیں تھیں، ان کو قید کر لیا گیا۔ دھابے جی کے قلعے میں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، وہاں کی ایک عورت نے پکارا، حجاج تم کہاں ہو؟ حجاج کے کمرے میں دنیا کا نقشہ لگا ہوتا تھا، آپریشن روم میں کہاں چڑھائی کرنی، کہاں کیا کرنا ہے۔ خنجر اس کے ہاتھ میں، غصے سے کانپ رہا ہے، غور کرتا ہے، اس کو دیبل کا لفظ نظر نہیں آتا، پھر گھومنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ سارے پریشان ہیں کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اچانک دیبل کا لفظ نظر آیا، اس پر خنجر گھونپ کر کہتا ہے، لبیک یا اختی، بہن میں حاضر ہوں، میں تیری مدد کے لیے پہنچوں گا۔ ظالم بہت تھا مگر باغیرت تھا، ایمان کی غیرت، مسلمان کی غیرت اس میں موجود تھی۔ اپنے بھتیجے نوعمر محمد بن قاسم کو لشکر جرار دے کر بھیجا، اس نے مظلوموں کی مدد بھی کی اور فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع کیا، آپ کے چنیوڑ تک پہنچا، اور جہاں جہاں سے گزرا وہاں وہاں اسلام کا بیج بوتا چلا گیا۔ مسلمان اتنے کمزور کبھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ آواز بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ سب اپنے اپنی مصلحتیں ہیں، دنیا داری ہے، دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے۔ تو آج کے دن 5 فروری کو لوگ سوتوں کو جگانے کے لیے کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اٹھے اور مسلمانوں تک پہنچے، اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دے گا اگر سارے مسلمان اٹھے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کو ان مصلحتوں سے نکالے، اپنے واجب ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر ہمارا واجب کم از کم یہ تو ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھو، آپ نے کشمیریوں کے لیے آخری بار دعا کب کی تھی؟ بھول گئے نا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر کوشش کو جانتا ہے، ان کوششوں کو کم نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھپکلی جہاں نظر آتی اس کو قتل کر دیا کرو، جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نمبر ملیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو یہ کچھ جاندار آگ کو بھڑکا رہے تھے اور کچھ اس کو بجھا رہے تھے، اور یہ چھپکلی یہ بھڑکا رہی تھی، اس لیے اس کو قتل کر دیا کرو۔ اور میرے عزیز بھائیو، چھپکلی کے بھڑکانے سے کتنی بڑھ گئی ہوگی آگ؟ کچھ خاصا فائدہ نہیں ہوا ہوگا ان کو، لیکن چھپکلی نے ووٹ ڈال دیا کہ میں نمرودی ہوں، ابراہیمی نہیں ہوں، اور رب نے اس کی اتنی سی کاوش کو بھی کاؤنٹ کیا اور فرمایا اس کو قتل کر دیا کرو۔ کیا آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ نہیں کرے گا؟ اگر آپ سے کہا جائے نکلو، آواز بلند کرو، نکلنا چاہیے۔ اگر آپ سے کہا جائے دعائیں کرو، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کہا جائے ان کے سنگ بازوں کو ان کی کفالت کرنی ہے تو ہمیں ان کی کفالت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی پوری مدد کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمارے گھر کتنے میں چلتے ہیں؟ ان لوگوں کے کاروبار کریک ڈاؤن نے بند کر دیے، ان کی زراعت ختم، ان کا زعفران ختم، ان کے سیب ختم، ان کی سیاحت ختم، ان کے سارے جو بھی آمدن کے ذرائع تھے اس پر ان ظالموں نے قدغن لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جو کچھ ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔